اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ اللہ ہے بلند صدیق اکبر کا مقام، اللہ اللہ ہے بلند صدیق اکبر کا مقام، آج بھی قرب نبی میں ہو رہے ہیں شاد کام۔ عرش کا تھا فیصلہ جو فرش پر نافذ ہوا، عرش کا تھا فیصلہ جو فرش پر نافذ ہوا، مصطفیٰ نے خود بنایا ان کو امت کا امام۔ اللہ اللہ ہے بلند صدیق اکبر کا مقام، عظمت صدیق اکبر پوچھ لو قرآن سے، عظمت صدیق اکبر پوچھ لو قرآن سے، صحبت صدیق پر ناطق ہے مولا کا کلام۔ اللہ اللہ ہے بلند صدیق اکبر کا مقام۔ دشمن صدیق اکبر کاش اتنا سوچ لے، دشمن صدیق اکبر کاش اتنا سوچ لے، کر رہے تھے پنجتن بھی ان کا کتنا احترام۔ اللہ اللہ ہے بلند صدیق اکبر کا مقام، آج بھی قرب نبی میں ہو رہے ہیں شاد کام۔ بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین ذوالوقار، قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ سماعت کریں اور اس کا شان نزول امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اور دیگر مفسرین نے اس کا شان نزول امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بیان فرمایا۔ قرآن پاک کی آیت وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، دوزخ سے بہت دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى، اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ اس آیت کریمہ کے متعلق مفسرین کی جو آراء ہیں ان میں سے سر فہرست امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اجمع المفسرون منا علی ان المراد منہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس آیت سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اتقا، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، سب سے بڑا متقی ہے، اس سے مراد امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ رب کائنات نے لوگوں کے اس وہم کو دور کیا کہ ابو بکر اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ لوگوں نے کوئی ابو بکر پر احسان کیا ہے یا کسی احسان کا بدلہ ابو بکر اتار رہا ہے۔ مال کیوں خرچ کرتا ہے؟
الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کے اصول کے لیے ابو بکر اپنا مال اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے۔ امام قرطبی نے اس حدیث شریف کو نقل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر پر رحم کرے۔ یعنی یہ ایک دعائیہ انداز ہے آقا حضور کا۔ یہ جملہ بولنے کے بعد ابو بکر کی 3 خوبیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تذکرہ کیا، جن میں سے ایک خوبی جو قرآن کی آیت کے اندر بیان ہوئی کہ وہ مال خرچ کرتا ہے رب کی رضا چاہنے کے لیے، کسی کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں، بلکہ خالص وہ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ تو آقا حضور نے فرمایا، رحم اللہ ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر پر اللہ رحم کرے۔ زوجانی ابنتہ، ابو بکر وہ ہے جس نے اپنی بیٹی عائشہ کا مجھ محمد کے ساتھ نکاح فرمایا۔ یعنی یہ بھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو فعل تھا، میرے محبوب نے اسے حوصلہ افزا انداز کے اندر بیان فرمایا کہ ابو بکر وہ ہے جس نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کیا ہے، اور عائشہ کا نکاح اللہ کے حکم کے ساتھ ہوا، چونکہ وہ بیٹی ابو بکر کی ہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق میرے محبوب نے حوصلہ افزا یہ جملہ بولا، رحم اللہ، اللہ رحم کرے ابو بکر پر۔ اور پھر دوسرا جملہ، وَحَمَلَنِي إِلَى دَارِ الْحِجْرَةِ، فرمایا ابو بکر وہ ہے جو مجھے کندھوں پر اٹھا کر مدینے لے گیا۔ یہ جو سفر ہجرت تھا اس کی طرف حضور نے اشارہ کیا، کیونکہ سفر ہجرت میں کئی مقامات ایسے آئے کہ جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب کریم علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار کیا۔ خصوصاً غار ثور کی جو چڑھائی تھی اس کا اکثر حصہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب کریم علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار کرا کے اس کا طے کیا۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام ابو بکر کی اس نیکی کو بھولے نہیں، فرمایا ابو بکر پر اللہ رحم کرے۔ ابو بکر وہ ہے کہ جس نے اپنے کندھوں پر سوار کروا کے مجھے ہجرت کروائی ہے اور مجھے مدینے لے گیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آقا حضور رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رحم فرمائے ابو بکر پر، وَآتَكَ بِلَالًا مِّن مَّالِهِ، ابو بکر وہ ہے جس نے اپنا مال لگا کر بلال آزاد کر کے میری بارگاہ کے اندر پیش کر دیا۔ یعنی بلال کی آزادی میں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لگا، میرے محبوب نے بطور خاص اسے بھی یاد کیا۔ اور جس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ سے آزاد کروا کے کثیر مال لگا کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے ابو بکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دربار کے اندر حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، میں نے بلال کو آزاد کروا لیا ہے، اب کبھی امیہ اس پر ظلم نہیں کرے گا، یہ اب آپ کی غلامی کے لیے ہے اور میں نے اسے اپنا مال لگا کے آزاد کیا ہے۔ تو اس موقع پر میرے محبوب نے ایک جملہ بولا، فرمایا ابو بکر میں تم سے ناراض ہوں، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ جب بلال کو آزاد کرواؤ تو ساتھ مجھے بھی شریک کرنا، یعنی میرا مال بھی ساتھ لگانا؟ تو تو نے اکیلے اپنے ہی مال سے بلال کو خرید کر آزاد کروایا ہے، میں تم سے ناراض ہوں۔ تو اس موقع پر بڑا ایمان افروز جملہ جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے بولا تھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مال کب ہے؟ یہ تو ہے ہی سارا آپ کا، میں نے جو مال لگایا ہے یہ اپنا تو لگایا ہی نہیں، میں نے تو اپنا مال کیا ہی سارا آپ پہ قربان ہے۔ یا رسول اللہ، مال لگایا میں نے ہے لیکن مالک میرے مال کے آپ ہیں، لہٰذا آپ ناراض نہ ہوں، مال ہے ہی سارا آپ کا۔ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے پر خوش ہوئے۔ دین کو جب بھی کبھی مال کی
ضرورت پڑی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست مال دیتے ہوئے نظر آئے، اور جناب عمر کہنے لگے کہ کئی بار ایسا ہوا کہ میرے دل کے اندر یہ حسرت آئی کہ مال لگانے والی نیکی میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں، اور ایک مرتبہ جب اعلان ہوا بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنا مال اللہ کی راہ کے اندر پیش کرو، جس کے پاس جو ہے وہ لے آئے، لوگ اپنے گھروں کو گئے، تو جناب عمر کہتے ہیں میں نے بھی دل کے اندر ایک بات رکھی کہ آج مال لگانے والی نیکی میں عمر ابو بکر سے آگے بڑھ جائے گا۔ تو کہتے ہیں میں گھر میں گیا تو میں نے اپنے گھر کے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ میں نے گھر والوں کے لیے رکھا اور ایک حصہ میں گٹڑی میں باندھ کر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گیا۔ تو میرے محبوب نے پوچھا عمر کیا لے کے آئے ہو؟ تو میں نے عرض کی حضور آدھا مال گھر میں چھوڑا ہے اور آدھا مال آپ کے قدموں میں لے کے آیا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہوئے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، گھر کا جتنا مال تھا سارے کا سارا ایک گٹڑی میں باندھ کے مصطفیٰ کے قدموں میں پیش کر دیا۔ بلکہ روایت کے لفظ یہ بھی ہیں کہ آپ دیواروں میں ہاتھ مار کے سوئیاں بھی تلاش کرتے تھے کہ اگر میرے گھر میں کوئی سوئی ہے وہ بھی در مصطفیٰ کے اندر پیش ہو جائے۔ اور اس دن آپ نے اپنے جسم کا لباس اتار کر ٹاٹ کا لباس پہنا اور ببول کے کانٹے لگائے، اور جو لباس ابو بکر نے پہنا تھا وہی لباس جبرائیل امی پہن کے رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ کہا آج آسمان کے رہنے والے فرشتوں نے بھی اپنا لباس تبدیل کیا ہے، جو لباس ابو بکر نے پہنا ہے تمام آسمانی فرشتوں نے اسی لباس کو پہنا ہوا ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لے کے در مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہ حاضر ہوئے، تو حضور نے سوال بدلا، عمر سے یہ پوچھا تھا عمر کیا لے کے آئے ہو؟ تو عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ آدھا گھر میں چھوڑا ہے، آدھا آپ کے قدموں میں لے کے آیا ہوں۔ اور یہاں حضور نے سوال بدلا، سوال کیا تھا، ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدہ بھی بیان کیا، محبت بھی بیان کی، اور اپنا جو نظریہ تھا اسے بھی اپنی زبان سے بیان کیا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال جتنا تھا وہ سارا میں نے آپ کے قدموں میں پیش کیا ہے، گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہ آپ کا ایک نظریہ تھا اور عقیدہ تھا۔ تو آقا حضور نے اس نیکی کو یاد رکھا، یعنی بارہا مال دینے کی باری آئی تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست نظر آئے، اور جب بھی مال لگایا رب کی رضا چاہتے ہوئے لگایا، یعنی دکھلاوے کی خاطر نہیں، ریاکاری کی خاطر نہیں، یا کسی احسان کا بدلہ دیتے ہوئے نہیں، بلکہ اتنا زیادہ مخلص بندہ تھا جس کے اخلاص پر رب نے آسمان سے قرآن کو نازل فرما دی کہ محبوب یہ جو ابو بکر مال لگا رہا ہے ہم جانتے ہیں یہ کسی احسان کا بدلہ نہیں کر رہا، بلکہ ابو بکر اپنا مال ہماری رضا کی خاطر ہماری راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے تیسرا جملہ ارشاد فرمایا، رحم اللہ، اللہ رحم کرے ابو بکر پر، وآتک بلالا من مالہ، ابو بکر وہ ہے جس نے مال لگا کر میرے بلال کو آزاد کروایا تھا۔ تو بارہا آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ امیر المومنین خلیفہ اول حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شانوں کو بیان فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں مسجد نبی شریف کے اندر اجتماع لگا ہوا تھا، کثیر تعداد کے اندر حضور کے پروانے، حضور کے غلام، حضور کے صحابہ مسجد کے اندر موجود تھے۔ اور اس حدیث کی روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آج میرے محبوب کریم علیہ السلام نے مسجد کے اندر خطبہ ارشاد فرمایا، اور بخاری کے اندر اس خطبے کے الفاظ موجود ہیں، خطبہ دیا کب اور حالت کیا تھی یہ بھی موجود ہے، چونکہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو آخری حالات ہیں، یعنی آخر میں حضور نے نماز کیسے پڑھی، آخر میں حضور نے کیا کہا، یعنی جب حضور دنیا سے تشریف لے کے جا رہے تھے، تو یہ خطبہ اس وقت کا ہے کہ جب آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب دنیا سے تشریف لے کر جانے والے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی مات فیہ، حضور
اس بیماری میں جس بیماری میں سرکار نے دنیا سے پردہ فرمایا، یعنی 17 یا 18 دن آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی آزمائش کے اندر مبتلا رہے، پھر اسی کے اندر سرکار کا وصال ہو گیا۔ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اس بیماری کے حال میں رسول اللہ مسجد کے اندر تشریف لائے، اور حالت کیا تھی؟ آصباً راسہ بخرقہ، آقا حضور رحمت عالم نے درد سر کی وجہ سے سر پر ایک کپڑا باندھا ہوا تھا۔ جیسے سر کو درد ہوتا ہے تو سر کے درد کو کم کرنے کے لیے کپڑا باندھا جاتا ہے، تو میرے محبوب نے درد سر کی وجہ سے سر کے اوپر ایک کپڑا باندھا ہوا تھا، اور اس مرض وفات یعنی فوت ہو جانے والے مرض کی حالت کے اندر میرے محبوب مسجد کے اندر تشریف لائے، اور آتے ہی فقاد علی المنبر، حضور منبر پر جلوہ گر ہوئے، حمد اللہ و اثنا علیہ، اللہ کی حمد و ثنا کی، اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد سب سے پہلے میرے محبوب کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ جملہ کیا جملہ تھا؟ آقا حضور نے فرمایا انہو لیس من الناس احد آمن علی فی نفسہ و مالہ من ابی بکر ابن ابی قحافہ، میرے صحابہ اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے جس بندے نے سب سے زیادہ مجھے فائدہ دیا ہے وہ ابو بکر ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب 63 سالہ زندگی میرے محبوب کریم الاسلام کی مکمل ہونے والی تھی، اور زندگی کے نشیب و فراز کو حضور نے دیکھا تھا، جنگوں کی حالتیں دیکھی تھی، اور مکے اور مدینے کے حالات میرے محبوب کی نگاہوں کے سامنے تھے، اب دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے۔ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے جملہ بولا، اے میرے صحابہ، تم میں سے صرف ایک بندہ ہے جس نے سب سے زیادہ اپنی جان کے ذریعے اور اپنے مال کے ذریعے مجھ محمد کو فائدہ دیا ہے، باقیوں نے بھی دیا لیکن اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ اور اس کو حضور نے ایک اور انداز کے اندر بھی بیان فرمایا تھا، فرمایا جس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے میں نے اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں اتار دیا ہے، جس نے بھی میرے ساتھ کوئی نیکی کی، احسان کیا، میں نے احسان کا بدلہ دنیا میں اتار دیا، لیکن ابو بکر کے میرے ساتھ جو احسان ہے میں اس کے بدلے دنیا میں نہیں اتار سکا، بدلے قیامت کے دن رب ابو بکر کو عطا فرمائے گا۔ یعنی اس موقع پر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال والی نیکی کا بطور خاص تذکرہ کیا۔ اب میرے محبوب کریم الاسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنَ النَّاسِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، میرے صحابہ اگر میں دنیا میں اپنا کوئی خلیل بناتا، کیونکہ آقا حضور رحمت عالم نے اعلان کیا ہوا تھا کہ میرا بندوں میں سے کوئی خلیل نہیں ہے، میں نے اپنا خلیل اپنے رب کو بنایا ہوا ہے۔ یہ سارے صحابہ جانتے تھے کہ حضور رحمت عالم نے برملا اس بات کا اظہار کیا تھا کہ مخلوق میں سے میرا کوئی خلیل نہیں، میں نے خلیل اپنے مالک کو بنایا ہے اور اپنے رب کو بنایا ہے، اس رب نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے اور میں نے اسے اپنا خلیل بنایا ہوا ہے۔ میری دوستی، میری یاری اور میری محبتیں، میری قربتیں ساری کی ساری وہ رب کے ساتھ ہیں۔ تو آج حضور رحمت عالم نے جملہ ارشاد فرمایا کوئی ایسا نہیں ہے جس نے مال ابو بکر جتنا لگایا ہو، جس نے جان ابو بکر جتنی لگائی ہو، جس نے محنت ابو بکر جتنی کی ہو۔ سنو، اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے میں کسی بندے کو اپنا خلیل بناتا تو کس کو بناتا؟ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، میں خلیل اپنے ابو بکر کو بناتا۔ لیکن کیا ہے؟ وَلَكِنْ خُلَّةُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ، مگر اسلام کی جو دوستی ہے یہ سب سے فضیلت والی دوستی ہے۔ میرا خلیل دنیا میں رب کے علاوہ کوئی نہیں، لیکن اگر خلیل ہوتا تو وہ میرا ابو بکر ہوتا۔ اس موقع پر پھر میرے محبوب نے ایک تیسرا جملہ ارشاد فرمایا، وہ جملہ بھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بیان کر رہا تھا۔ یعنی یہ میرے محبوب کا مسجد کے اندر سمجھ لیں آخری خطبہ ہے، مرض کی حالت کے اندر سر پہ کپڑا باندھا ہوا ہے، دو جملے پہلے بولے جس میں شان ابو بکر کو بیان کیا، اب ایک تیسرا خطاب اور کوئی نہیں، نہ نماز کی بات ہے، نہ روزے کی بات ہے، نہ حج زکوٰۃ کی بات ہے۔ یہاں سے ایک جملہ یہ بھی پتا چلا، یعنی کچھ لوگ محبت برا یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جب کبھی کوئی پروگرام ہوتا ہے، جمعہ ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے، تو خاص کسی شخصیت کا نام لے کے اس کی شان کیوں بیان کی جاتی ہے؟ گھر رب کا ہے
اور شان کسی بندے کی بیان ہو رہی ہے، تو یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ گھر مسجد نبوی رب کا تھا، اور اس مسجد نبوی میں آمنہ کے لال کی زبان سے شان ابو بکر کی بیان ہو رہی تھی۔ تو اگر کسی اللہ کے خاص بندے کی شان بیان ہوتی ہے تو سمجھ لیں وہ رب ہی کی شان ہوتی ہے، کیونکہ اسے شان رب نے عطا فرمائی۔ تو اس خطبے کے اندر جو خطبہ آقا حضور نے بخاری کے اندر موجود ہے، صحابہ کے سامنے ارشاد فرمایا نماز روزے کی کوئی بات نہیں ہے، ہر زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیگر شرعی کوئی مسائل نہیں، خالی شان ابو بکر ہے۔ تین جملے ارشاد فرمائے، تینوں کے تینوں جملوں کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بیان کیا۔ دوسرے لفظوں کے اندر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ مسجد کے اندر شان ابو بکر کو بیان کرنا یہ آمنہ کے لال کی سنت ہے، سننا صحابہ کی سنت ہے، بیان کرنا یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تیسرا جملہ میرے محبوب نے کیا ارشاد فرمایا، سدو انی کل خوخۃ فی ھذا المسجد، اس مسجد میں جس کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے اسے بند کر دو۔ جو لوگ مسجد نبوی شریف کے اندر حاضر ہوئے ہیں وہ تصورات کے اندر اس جملے کو سمجھیں کہ جہاں پر میرے محبوب کا ممبر ہے، سرکار ممبر پہ تشریف فرما ہے، ممبر کی دائیں طرف جدھر میرے محبوب کا روضہ ہے، ازواج کے سارے حجرے ادھر تھے، اور باقی تین سائیڈیں بنتی ہیں، سامنے والی، پیچھے والی اور بائیں سائیڈ، ان تینوں سائیڈوں پر صحابہ کے گھر تھے، اور ان گھروں کے دروازے مسجد کے اندر کھلتے تھے، یعنی جب کسی نے مسجد آنا ہوتا اپنا دروازہ کھولتا مسجد میں آ جاتا۔ یہ تینوں سائیڈوں میں، اور انہی سائیڈوں میں ایک گھر ابو بکر کا گھر بھی موجود تھا۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام اب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تھے، تو ایک اصول اور ضابطہ مسجد کے حوالے کے ساتھ وہ صحابہ کے سامنے بیان فرمایا، میرے صحابہ اس مسجد میں جس بندے کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے اسے بند کر دو، اب سے کوئی دروازہ گھر کا مسجد میں نہیں کھلے گا غیر خوخۃ ابی بکر، سوائے میرے ابو بکر کے دروازے کے وہ کھلا رہے گا، وہ مسجد میں کھلا رہے گا، ابو بکر کے علاوہ جتنے بھی صحابہ ہیں جس کا دروازہ، بے شمار صحابہ تھے، وہ گھروں کی طرز کچھ ایسی تھی، یعنی مسجد کی بناوٹ کچھ ایسی تھی، اسی کے ساتھ ساتھ گھر بنے تھے، ہر ایک کا دروازہ مسجد میں کھل رہا تھا۔ تو میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر کے علاوہ جتنے دروازے گھروں کے مسجد میں کھل رہے ہیں انہیں بند کر دو، ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے۔ میں چاہتا ہوں ابو بکر جب بھی مسجد آئے اپنے اسی دروازے سے مسجد میں آئے، باقی جو بھی مسجد آئے گا گلی سے پھر کے آئے گا، مین گیٹ سے آئے گا، جو انٹری ہے وہاں سے آئے گا، لیکن ابو بکر کو میں خصوصی شان دے رہا ہوں کہ ابو بکر کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ ابو بکر نے میرے ساتھ بڑی نیکیاں کی ہیں، میں اجازت دیتا ہوں ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا اور ابو بکر کی شان بیان ہوتی رہے گی۔ اچھا، چونکہ ترکیوں نے بہت ساری چیزوں کو محفوظ کیا، تو ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی تھی، بابو سلام کے ساتھ ایک دروازہ ہے جسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ منسوب کیا گیا۔ وہ جو دروازہ ہے باب ابو بکر صدیق، اصل کے اندر اس کے پیچھے جناب بکر صدیق کا مکان تھا، وہ آپ کے مکان کا دروازہ ہے، اور انہوں نے اس کا نام ہی ابو بکر کے نام پر رکھا تاکہ جس کی نظر اس دروازے پر پڑے اسے ابو بکر کی شان کا علم ہو جائے، ان کے مقام کا علم ہو جائے۔ تو یہ تیسرا ایک انداز تھا جو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور اسی حدیث کو بیان کرتے ہوئے امام نووی اس کی تشریح میں لکھتے ہیں وَمَانَاهُ أَكْثَرُهُمْ جُودًا لَنَا بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، کہا اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ وہ بندہ جس نے سب سے زیادہ اپنی مال اور اپنی جان کے ذریعے مجھ محمد کی مدد کی ہے وہ ابو بکر، وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ اور اس نیکی کو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے بڑے مجمع میں صحابہ کے سامنے بیان فرمایا، اور قیامت تک مسلمانوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام سمجھانے کے لیے حضور رحمت عالم نے یہ کلام ارشاد فرمایا، ما بال اقوام نقضوا عہدی
ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ابو بکر کے متعلق میرا وعدہ توڑ دیں گے. یعنی قیامت تک آنے والے وہ لوگ جن کے عقیدے خراب ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، جو صحابہ کے متعلق اپنی زبانوں کو کھولیں گے، جو حضور رحمت عالم کے اس یار کے متعلق اپنے نظریے خراب کریں گے. میرے محبوب نے ایڈوانس کے اندر انہیں باخبر کیا. فرمایا ما بال اقوام نقضوا عہدی، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو میرے ابو بکر کے متعلق میرا عہد بھول جائیں گے. وَضَيَّعُوا وَصِيَّتِي فِي أَبِي بَكْرٍ، اور میری وصیت ضائع کر دیں گے جو میں ابو بکر کے متعلق کر کے جا رہا ہوں. میں جو وعدے دے کے جا رہا ہوں، یعنی بڑے مجموع میں حضور کہہ رہے تھے کہ جتنا فائدہ ابو بکر نے دیا ہے کسی نے نہیں دیا، جتنا مال اس نے لگایا کسی نے نہیں لگایا، جتنا اسلام کو فائدہ اس نے دیا ہے کسی نے نہیں دیا. یہ بڑے مجموع کے وعدے ہیں. فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ابو بکر کے متعلق میری وصیت ضائع کریں گے اور میرے وعدے ضائع کریں گے. پھر میرے محبوب نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ابی بکر وزیری و انیسی فی الغار، ابو بکر کو رب نے دنیا میں میرا وزیر بنایا ہے اور غار میں میرا انیس بنایا ہے. یعنی غار کی اس رات کا حضور نے حوالہ دیا کہ ہجرت کی رات جو غار سور کے اندر ابو بکر نے میرے ساتھ محبت والا معاملہ کیا اور مجھے اپنی صحبت دی، حضور نے اس کا تذکرہ کیا. فرمایا یہ غار میں میرا انیس تھا اور دنیا کے اندر میرا وزیر تھا. کیسا وزیر؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی حدیث شریف حاکم نے مستدرک کے اندر اسے روایت کیا. حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کانا ابو بکر من نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکان الوزیر، ابو بکر حضور کی ظاہری حیات میں سرکار کے وزیر تھے، شروع سے لے کے آخر تک. وزارت کا عہدہ جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا. فکانا یشاورہ فی جمیع امورہ، تمام امور میں سرکار ابو بکر سے مشورہ کرتے تھے. کوئی بھی معاملہ ہو جاتا، کوئی دینی معاملہ ہے، کوئی الجھن ہے، کوئی پریشانی ہے، اس کا مشورہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا جاتا. وَكَانَ ثَانِئِ فِي الْإِسْلَامِ، تو حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ اسلام میں جو دوسرا بندہ اسلام میں داخل ہوا اسے بھی ابو بکر کہا جاتا ہے. یعنی پہلے تو حضور کی ذات ہے، وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن آقا حضور رحمت عالم کے ساتھ جو دوسرا کھڑا ہوا سب سے پہلے اسلام کے جھنڈے کو اٹھانے کے لیے وہ دوسرا ابو بکر ہے. وَكَانَ ثَانِئِ فِي الْغَارِ، سعید بن مسیب کہتے ہیں غار کے اندر بھی ایک مصطفیٰ کریم کی ذات تھی اور دوسرا ابو بکر تھا. اور تیسرا جملہ وَكَانَ ثَانِئِ فِي الْعَرِيشِ يَوْمَ الْبَدْرِ، فرمایا جنگ بدر کے موقع پر عریش کا جو جھونپڑا تیار ہوا تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش کے لیے، فرمایا اس عریش کے جھونپڑے کے اندر ایک مصطفیٰ کی ذات تھی اور دوسری ابو بکر کی ذات تھی. اور پھر فرماتے ہیں وَكَانَ ثَانِئِ فِي الْقَبْرِ، فرمایا جو روزہ حضور کا تیار ہوا ہے روزے کے اندر بھی پہلے سب سے مصطفیٰ کی ذات اور مصطفیٰ کے بعد دوسری ابو بکر کی ذات. تیسرے نمبر پر حضرت عمر گئے ہیں، لیکن دوسرے نمبر پر ابو بکر وہ روزے کے اندر محبوب کریم علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں. وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يُقَدِّمُ عَلَيْهِ أَحَدًا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندے کو بھی ابو بکر پر مقدم نہیں فرماتے تھے. یعنی ہر معاملے میں سرکار نے بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ رکھا. ایک آخری حدیث جسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام جو شریح یہ قاضی تھے، حضرت علی کے زمانے کے چیف جسٹس تھے، یہ خود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کی جامعہ مسجد کے اندر ایک خطبہ دیتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا. یعنی یہ چیف جسٹس کا روایت کردہ آنکھوں دیکھا کانوں سے سنا ہوا خطبہ ہے مولا علی کا، جو آپ نے کوفہ کی مسجد کے اندر ارشاد فرمایا. وہ خطبہ کیا تھا؟ حضرت علی فرماتے ہیں خیر هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر، فرمایا اس پوری امت میں نبی کریم کے بعد جو سب سے خیر والا بندہ ہے اسے ابو بکر کہا جاتا. یہ فتویٰ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا. پھر خود کہتے ہیں ثم عمر
دوسرے نمبر پر جسے رب نے فضیلت دی ہے اسے عمر کہتے ہیں، ثم عثمان، اور تیسرے نمبر پر جسے رب نے فضیلت دی ہے اسے عثمان کہا جاتا ہے، اور ثم انا، اور چوتھے نمبر پر خلافت کے ذریعے جس سے رب نے عزت عطا فرمائی وہ میں ہوں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ترتیب کو بھی خود اپنی زبان سے بیان فرمایا کہ پہلے نمبر پر ابو بکر، اور دوسرے پہ عمر، اور تیسرے پہ عثمان، اور چوتھے پر خلافت کی ذمہ داری رب نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ ہم اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم غار یار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شانوں کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور آپ کی محبت کو اللہ ہماری نسلوں کے اندر منتقل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔